السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں پتھر کا نگینہ تھا، اور کیا یہ آسمانی ستارے سے مل جائے تو اس میں کوئی خاصیت ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پھر سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پہ حرام ٹھہرا تو آپ نے وہ پھینک دی، صحابہ نے بھی پھینک دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقش تھا، اس کا نگینہ بھی چاندی کا ہی تھا۔ تاہم ایک آپ کی انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، حبشی علاقے کا نگینہ تھا، اور وہ عمومی طور پہ پتھر ہی لگاتے ہیں، لہٰذا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان پتھروں سے عقیدے رکھنا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم پتھر حجر اسود ہے جو جنت سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، جو بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کہا، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی ہے، لا تنفع ولا تضر، نفع نقصان کی کوئی خاصیت نہیں ہے پتھروں میں۔ حجر اسود کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں نفع و نقصان کی کوئی خاصیت نہیں ہے، تو نفع نہیں دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر اللہ نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ لہذا پتھروں سے یہ عقیدے رکھنا یہ تو وہی مشرکوں والی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ستاروں سے اس طرح کی بات کرنا، فال لینا، قسمت معلوم کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، خلق اللہ النجوم لثلاث، ان ستاروں کی پیدائش کے صرف 3 مقصد ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آسمان کی زینت ہے، زینت للسماء، اور علامات یہتدی بہا، دنیا والے ان سے رستہ معلوم کر لیتے ہیں، رجوما للشیاطین، شیطانوں کا کوڑا ہے، بس اس کے علاوہ ان سے عقائد رکھنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ لہذا یہ دونوں چیزیں شرکیات میں داخل ہیں۔ پتھروں کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ، کوئی عقیق پہ رکھتا ہے، کوئی زمرد پہ رکھتا ہے، کوئی کس پہ، اور ستاروں والے تو ویسے ہی یعنی اس کام میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ لہذا ان دونوں چیزوں سے ہٹ کے اگر کوئی ویسے اپنی انگوٹھی میں پتھر لگوانا چاہے تو وہ شرعاً جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔